چیزیں تازہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ عجیب سا لگتا ہے الحاد، ماضی میں کبھی رد الحاد پر علماء نے کام کیے، نظر آتا ہے کہ کبھی کوئی ابھی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ رد الحاد پہ کام شروع ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا اس کا میں جواب دیتا ہوں، عجیب سا لگتا ہے نا کہ ہمارے قابلین کا تو کوئی کام رد الحاد پہ نظر نہیں آتا، ابھی الحاد یہ اچانک کسی سامنے آ گیا، کیا چیز ہے؟ تو یہ سب سے پہلے ہم چند حادث ذہن میں رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے حوالے سے بتائی، یسبق کافرہ و یمسی مؤمنہ، سب سے پہلی بات تو یہ تو یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، قیامت قریب آنی ہے، فتنے ایمان کے فتنے سب سے بڑے، یعنی ایمان کے چھیننے کے فتنے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں فتنے دیکھ رہا ہوں اس طرح کہ وہ بارش کی بوند کی طرح برس رہے ہیں، اس میں سب سے خطرناک فتنہ ایمان کے اچکنے کا فتنہ ہے، تو یہ وہی دور ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ الحاد ابھی جا کے 300 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، اس پر محنت شروع ہوئی، مغربی دنیا، یورپین اقوام عیسائیت کا لبادہ پھینک کر الحاد کی طرف چلی گئی، اور پھر وہ حدیث ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ أَقْوَامٍ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی یہی روش نظر آ رہی ہے۔ ایک بڑا سبب جو آپ کے لیے سوشل میڈیا ہے، یہ ویب جب سے آیا ہے انٹرنیٹ، تو ایک بڑا میدان ملحدین دیسی ملحدین کو مل گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے سامنے جو ہے اس طرح کی چیزیں سامنے نظر آنے لگی۔ 16 سال یہ آپ کے لیے 2004 5 6 کے بعد سے مسلم دنیا میں یہ آپ کے لیے بر صغیر میں، عرب دنیا نے اس سے پہلے الحاد کا وار سہا ہے۔ فرانسیسی استعمال، آپ اگر تاریخ پڑھیں، مراکش سے لے کر شام تک، تیونس الجزائر، یہاں فرانس کا استعمال تھا، اور فرانس کا استعمال نظریاتی استعمال تھا، زمینی قبضہ انہوں نے کیا تھا، اور نظریاتی طور پر انہوں نے عوام کو بالکل اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے باقاعدہ نصاب بدلا، تعلیم کی محنت کی، تو وہاں عربوں نے الحاد پہلے دیکھا، رد الحاد پہ کام بھی انہوں نے پہلے کیا۔ ہمیں جو سجو ہوتی ہے کہ کیا کام نظر آئے گا، تو عربوں کا کافی کام ہے، کچھ میرے پاس بھی کتابیں ہیں PDF میں انشاءاللہ دے دوں گا آخر میں۔ ہمارے برصغیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہ کام میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نیا نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں، پہلی صدی ہجری کے آخر میں معتزلہ کا فتنہ نظر آتا ہے، جہمیہ، قدریہ، عقیدت پرستی نظر آتی ہے، تو یہ پرانی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم الکلام کے مجددین سے کام لیا، اشاعرہ، ماتریدیہ، مختلف فکر نظر آتے ہیں ہمیں، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر مامون رشید کے دور میں فلسفہ جب اسلامی علوم میں امڑ آیا، تو پھر ہمارے علامہ احمدی کا، ابوبکر رازی کا نام نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چلے جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حد ہو گئی تھی، عقلیت کی بہت زیادہ آمیزش ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجدیدی کام بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے تحفۃ الفلاسفہ نظر آتی ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ موضوع کوئی ہمارے لیے اجنبی نہیں ہونا چاہیے، فتنے آئے مٹے ہیں، لیکن یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ یہ جو اس وقت الحاد جدید ہے، الحاد نہیں کہتے ہیں کیونکہ الحاد کبھی ماضی میں نہیں رہا، میں اس پر کافی ہے کہ قدیم زمانے میں الحاد کی کیا صورت تھی، لیکن الحاد ملتا ہی نہیں 500 سال پہلے۔ ہم اس کو تفصیلی ساری چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو الحاد جدید ہے، اس پر جو آپ اس کی مختصراً تاریخ آگے سامنے آ رہی ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ یہ بھی مبادیات ہے چند، تو ہم کہنا یہ تھا کہ یہ موضوع ہمارے لیے اچھمبا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر ہندوستان میں عالیہ سماج کا فتنہ کھڑا ہوا، تو اس وقت پھر ہمارے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ جو حضرت نے کیا تھا ایک میلے میں، ہندو کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، وہ ہمارے سامنے حجت الاسلام کی صورت میں ہے، وہ بھی فتنہ الحاد کا فتنہ تھا یہ سماج کا۔ اس کے بعد پھر ہمارے مولانا شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کلام جدید پر کام ہے، یہ رد الحاد پر کام ہے۔ اس کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقلیات پہ کتنے بھی کام ہیں، حضرت کے خطبات ہیں، مواعظ ہیں۔ اس طرح تھانوی صاحب کے اشرف الجواب ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں ملفوظات ہے، تمام اسی موضوعات پر، یعنی وحی پر اعتماد کو بحال کرنا جو خلاصہ ہے، وحی پر اعتماد کو بحال کرنا، اور نئی جدید ذہن کو یہ بتانا کہ اسلامی احکام و عقائد عقل، نقل اور فطرت کے مطابق ہے، خلاصہ۔
کو دیکھو تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات ماشاء اللہ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ موضوع آج میں گیا ہوا تھا ان کے ساتھ ہی عالم مجھے تحفظ ختم نبوت والوں نے بات رکھوائی تھی، یہاں پر سائڈ نوریہ سائڈ کی طرف مدرسہ ہے، تو وہاں ساتھی سے میں الحاد کے بارے میں پوچھا، درجات اولیاء کے طلباء بالکل کچھ نہیں پتا تھا انہیں، تو یہ بھی ایک کچھ آپ سے گپ شپ ایک طرح سے ابتدائی میں، تو کیا آپ حضرات آئیں گے انشاءاللہ بعد میں بتانے پڑھانے سارا کچھ، تو یہ صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے حالات حاضرہ کے، اب ہمارے ہاتھ میں میدان نہیں ہوگا تو کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ نظر آ رہا ہے نا، انجینئر مرزا بھی کام کرنا شروع ہو گیا، ابھی جواب دیتا ہے اپنے پوڈ کاسٹنگ میں، تو ہماری طرف سے جب کام نہیں آئے گا لوگ انہیں کی طرف جائیں گے جہاں سے ان کو پانی مل رہا ہے، پیاسا تو نہیں جائے گا، ابھی میدان ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے ماڈرن فلسفی، سائنسزم، اسی طرح جدید اصطلاحات سے ناواقف ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے اگر دین پسند کوئی پروفیسر بھی ہے اس کو یہ علوم تو حاصل ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ روایتی علوم اس کے پاس نہیں ہے، بالکل نہیں، تو دونوں کی طرف مسائل ہے، ہمیں دونوں کا مطلب آپ سمجھ لیں، دونوں علوم روایت و درایت عقل و نقل دونوں کا مطلب یہ دونوں کو سیکھنا ہے، ضرورت ہے۔ تو الحاد جدید کی ہم فلیٹ شروع کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں پھر لے جائے گی تمام چیزیں، کیا کی ضرورت کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جن بھی آپ حضرات یہاں آئے موضوعات انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ حضرات۔ جی ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے کچھ، اصل میں تار چھوٹی ہے، ذرا پیچھے کر لیں، ہو جائے گا، پیچھے کر لیں، ذرا اس کو نوٹ بھی کریے گا، بڑی محنت سے تیار کیا ہے، تو اس لیے کاپی پینسل وغیرہ جس طرح بھی ہو موبائل میں اس کو کرنا چاہیں تو ذرا اچھا یہ بات سن لیں۔ تو اب موضوع یہ ہے کہ رد الحاد کا عنوان جو ہے ابھی کافی پاپولر ہو چکا ہے، اچانک 3-4 سال کے عرصے میں نظر آتا ہے، میرا اس موضوع کی طرف آنا ایک حادثاتی طور پہ تھا، میں تعارف بھی کرا دیتے ہیں ہمارے جامعہ کی کیا خدمت ہے اور کتنا کیا ہمارا فارم وغیرہ ہے۔ ہمارا تخصص کے لقائد جب سے جامعہ کی بنیاد رکھی ہے تو تخصص کے لقائد بھی ہمارا الحمدللہ قائم ہے، اسی کے زیر اہتمام ہمارے مطلب صاحب نے شعبہ قائم کیا ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی کہ اس موضوع پہ جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کے علوم سے استفادہ کریں اور ایک وفاق بنائیں، رد الحاد پہ کام کرنے والوں کا وفاق بنائیں، اس میں ہم نے بسا اوقات اس طرح بھی کیا ہے بلا تفریق مسالک، کیا ہوا اس کو سیدھا کرنا ہے، تاریخ کی مخالف سیکھیں جی صحیح، ٹھیک ہے صحیح، اس میں ہم نے مختصراً تعارف، کیونکہ آدھے گھنٹے میں نے کہا کہ کچھ اس پہ بات کروں گا مبادیات وغیرہ، تو اس پر ہم نے بلا تفریق مسالک بسا اوقات کسی ایسے شخص سے بھی ہم نے اس کے چیزیں لی ہیں، مضامین لیے ہیں، اس سے استفادہ کیا ہے جو ہمارے مسلک کا نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ممکن حدیث تھا، یہ کوئی بڑی گمراہی کا شکار تھا، بسا اوقات حضرات کہتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حضرات بڑے حضرات کی طرف سے اس پر ہے، کیونکہ یہ اس وقت تین فن مدون ہے، اس میں ہر فن کا کوئی ماہر ہے، ڈاکٹر رشید ارشد صاحب یہ مغربیت کے موضوع کے ماہر ہیں، تو رد الحاد کو جیسے موضوع ہے یہ 25-30 موضوعات کو لیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے علم الکلام قدیم، خدا تعالیٰ کے مواحد ذات و صفات جو آپ نے شرح عقائد میں پڑھے ہیں، شرح عقائد میں تو خلاصہ ہے، اس طرح مقالات الاسلامی، مقالات الاشعریین جو کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو مہارت ہونی چاہیے، الملل والنحل میں جو فرقوں کا تعارف ہے، فرقوں کے نظریات کا تعارف ہے، اور فرقوں کے نظریات اور اختلافات ہیں، درجنوں فرقے ہیں جو 2ری صدی ہجری میں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو جدت پسند حضرات ہیں آپ یقین مانیں بیائی نہیں اسی افکار پہ چل رہے ہیں جو معتزلہ کہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، اگر آپ تحقیق سے پڑھیں
ابھی یہاں ایک فرقہ نام نہیں لیتا جو ہمارے مدرسے کے فضلاء کو بھی لے جاتے اپنے ساتھ، اللہ معاف کریں، وہ خبر واحد کی حجیت کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ آپ اگر معتزلے کی روش دیکھیں تو ان کا بنیادی آپ منہج یہی تھا کہ جو خبر واحد سمجھ نہیں آتی عقل میں اس کا انکار کر دیں۔ بیائی یہ روش ابھی بھی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ خبر واحد کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غامدی صاحب کی جتنے بھی جو نشانے بنی احادیث کو متواتر مشہور نہیں ہے وہ خبر واحد پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو ہم نے علم الکلام قدیم سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر مستشرقین کی جو محنت شروع ہوئی ہے، جو آپ کے لیے 34 صدی ہجری سے نظر آتی ہے، ان کا کام جو شروع ہوا ہے، اور 1000 سالہ کام ہے مستشرقین کا اور انٹیلسٹ کا، جنہوں نے اسلامی علوم کو پڑھا اس مقصد کے لیے کہ ہم اسلامی لٹریچر، ایک نیا لٹریچر بنائیں جس میں ہم 99 چیز تعریف کی ڈالیں اور ایک چیز ہم بیچ میں ایک آپ کے لیے چنگاری لگا دیں، یہ کوئی نعوذ باللہ علیہ السلام کی گستاخی، یعنی غیر محسوس انداز میں اس میں غلط بات شامل کر دیں۔ ان کی ایک الگ محنت کھڑی ہوئی پیچھے۔ اس کے بعد پھر ہوائیں چلتی ہیں نا، تو مغرب سے ہوائیں چلی ہیں، اور ہمارے اوپر تو خاص کرم ہے مغرب کا کہ 250 سال وہ یہاں پر استعمال کر کے گیا ہے، اور ہم نے بڑے مزے سے اس کا استعمال سہا ہے۔ کوئی ہم نے ان کے خلاف حریت کی داستان نقل نہیں کی دیگر اقوام کے خلاف۔ تو اس لیے ہم زیادہ متاثر ہیں مغرب سے۔ 250 سال انگریز یہاں رہا ہے، اس کی سماجیات سے، اس کی تہذیب سے، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جس طرح مغرب میں بھانت بھانت کے سینکڑوں فلسفی پیدا ہوئے، عیسائیت کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، تو اس کو ہم پڑھیں گے کیا، آج ہی پڑھیں گے کیا اسباب عوامل تھے، لیکن بھارت جس طریقے سے بھی انہوں نے جو ہے عیسائیت کا چوغ اتار دیا تھا، کلیسا سے اپنی جان چھڑا دی تھی، اور پادریوں کو اب چرچ میں محدود کر دیا تھا، اس کے بعد ان کے پاس کیا چیز تھی کہ اس کو فالو کریں؟ ہر ازم، ہر فلسفی ان کا خدا اور مذہب تھا، ہر فلسفی، ہر ازم ان کے لیے قرآن، تو اس کا مرغوبہ بنتے ایک نظام ان کی صورت میں سامنے آتا ہے، کبھی معاشی نظام، کبھی سیاسی نظام، کبھی فکری نظام، یہ خلاصہ تھا۔ چونکہ ہمارے اوپر ان کی ایک طرح سے ان کا تسلط رہا ہے فکری، تو ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک فلسفہ جدیدہ جو ہے وہ سیاسی نظام کی صورت میں نظر آئے، معاشی نظریات کی صورت میں ہو، معاشرتی طرز زندگی جو بھی نظر آ رہی ہے باہر کے مذہب کو انفرادی زندگی کا معاملہ سمجھنا چاہیے۔ وہی مغربی تصوری حیات، آزادی کا یعنی فریڈم کا، مساوات، ایکوالٹی کا، اسی طرح جو ہے ہیومن رائٹس کے، وہی ہمارے ہاں نظر آتے ہیں باقاعدہ غیر محسوس انداز میں۔ ایک تو عوام جاہل ہے جن کو کچھ نہیں پتا، لیکن جن کے ہاتھ میں زمانہ اقتدار ہے، یا آپ کہہ لیں جن کا اثر ہے ملک میں، وہ بڑا طبقہ جو اس وقت ان کی فکری الغار کا براہ راست شکار ہے۔ آپ اگر 99% ہے تو وہ 1%، لیکن وہ ملک پر پوری طرح حاوی ہے، ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ دیکھیں کہاں ہے الحاد، لیکن یہ ہے کہ اب تو ہم کہتے تو اوپر کا طبقہ ہے، نیچے کا طبقہ بھی ایک ان پڑھ آدمی بھی سوشل میڈیا دیکھ کر اعتراضات دیکھ رہا ہے، سوالات اس کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چند متفرق باتیں میں نے کی ہے، اس میں کچھ تھوڑا موضوع کی اہمیت کچھ یہ کہ یہ موضوع ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مدارس کے طرف کوئی نیا موضوع ہے، شاید کوئی ایک کتاب پڑھ لیں گے، بھائی وہی سارا کام ہے، اس میں ہمارے سارے علوم ہے، اس میں ہمارے اصول حدیث کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی ملحد انکار حدیث کے اعتراضات کرے گا، آپ کو اصول حدیث کی ضرورت ہے، آپ کا علوم، آپ کا جو درس نظامی میں پڑھتے ہیں، ملحد آپ کی فقہ احکامات پہ اعتراض کرے گا، اصول فقہ کی ضرورت ہے، فقہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملحد قرآنی آیات پہ اعتراضات کرے گا، اصول تفسیر کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے ہمیں۔ اسی طرح جو ہے ملحد آپ کے عقائد تو چلتا ہی رہتا ہے، تو ہمیں علم الکلام کی ضرورت ہے، تمام ہمارے علوم میں، یعنی کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہم اسی سے سیکھیں گے، یہی ہمارے ہتھیار ہے۔ اور ان کو دو طرح کے، یا تو جو ہے جدید نظریات کے اعتراضات ہوں گے، یا قرآن و حدیث کے احکام و عقائد پہ اعتراض ہوں گے، ہم ہر چیز کا جواب اسی ہتھیار سے دیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ موضوع ہمارے لیے اچنبا نہیں ہے، بہت سارے سلبی طرف سے آپ دیکھیں تو بہت سارے فتنوں کا مجموعہ ہے اس وقت الحاد جدید، بہت سارے عقلیت پرستی سے لے کر اور جو آخری خدا کے انکار تک کا آخری درجے کے فتنہ کیا ہو سکتا ہے، مذہب کو نہیں ماننا، خدا کو نہیں ماننا، بالکل آخری درجے کا فتنہ جو انسانیت کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ انسان کہتا ہے میں خود خدا کی اسٹیج پر آگے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ معاف کرے، ہیومنزم کا مطلب تو یہی ہے
یہ جو ہے ابھی نظر آ رہا ہے۔ الحاد فتنوں کا مجموعہ، رد الحاد کی محنت، ہمارے تمام علوم کی پاور استعمال کرنا۔ سمجھ گئے آپ؟ جو جتنا ہم پڑھ رہے ہیں درس نظامی میں، مزید خارجی مطالعہ کر کے اور مزید یہ ہے اصلی علوم سیکھنا پڑے ہمیں، تاکہ ان کی نفسیات تو سیکھیں، ان کے زبان سیکھیں، اعتراض سیکھیں، اعتراض سمجھیں، پھر اس کے جوابات کو سیکھیں۔ اب آ جاتے ہیں مقصودی میں اس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد، اس میں کچھ باتیں لکھی ہیں، کیا پڑھا ہے کورس میں، کیا کیا چیزیں ہم نے شامل کی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ کچھ سلائڈیں میں چھڑوا دوں گا تاکہ جو بنیادی چیزیں ان پر بات ہو، کیونکہ نظر نہیں آ رہا صحیح طرح۔ اس کا نا ذرا یہ جو اوپر ہے نا، اس کو ذرا سینا ہے، یہ نہیں، ہاں اس کو ذرا سیدھا کریں، صاف کر رکھیں، نہیں دوسری طرف کریں۔ ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح۔ الحاد کیا ہے؟ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا، لسان الذی یلحدون الیہ، الحد یلحد، الحاد ٹیڑھ تلاش کرنا، اور جو ہے لحد قبر کے بارے میں آتا ہے نا، جو ٹیڑھی۔ قرآن کی اصطلاح میں، قرآن حدیث کی اصطلاح میں دیکھیں اس طرح، ومن یرید فیہ بالحاد، کیا ہے؟ لظلم، الحاد کا لفظ قرآن میں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں دین کا معنی بگاڑنا، دین میں تحریف کرنا، یہ الحاد ہے۔ قرآنی پس منظر میں الحاد یہ خاص لفظ ہے، لیکن اگر ابھی جو اصطلاح استعمال ہو رہی اس میں بہت عام لفظ ہے۔ اس میں ملحد ایک الحاد باقاعدہ ایک مذہب سمجھ رہے ہیں، اس کے افکار ہیں، عقائد ہیں، اس کی باقاعدہ بہت سارے سینکڑوں نظریات ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مذہب میں تحریف کرنے والا ہمارا زندیق بھی کہلایا جاتا ہے، تو زندیق بھی الحاد ملحد شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ میں نے لکھا ہے، خدا کا ہر صورت میں انکار کرنا، ہر قسم کے مذہب و دین، خواہ آسمانی ہو، زمینی ہو، صحیح ہو یا باطل ہو، مطلق مذہب کا انکار کرنا، یعنی اپنے سے بالا تر ہستی کو نہ ماننا۔ ہندو ملحد نہیں ہے، ہندو ملحد نہیں، کیونکہ وہ پتھر کو تو کم سے کم مانتا ہے کہ پتھر مجھے جو ہے نفع دے سکتا ہے اور میرے سے ضرر کو دور کر سکتا ہے۔ ملحد وہ ہوتا ہے جو یہ بھی نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانتا، بالا تر ہستی کو نہیں مانتا۔ یہ ہے الحاد ابھی کی اصطلاح میں، جدید اصطلاح میں۔ ایتھیزم انگریزی میں کہا جاتا ہے، تھیزم مانے مذہب اور ایتھیزم مانے لامذہبیت۔ اب ذرا آگے کچھ ہم نے سلائڈیں بنائی، اس میں دیکھیں گے کہ جو فلسفہ ہے، جو آپ کے ایک طرح سے الحاد کی ماں ہے، فلسفے میں بھی مذہبیت کا تصور، الہیت کا۔ فلسفے کی بھی 5 قسم کی الہیت ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ فلسفیانہ الہیت، جو الہیات اور دینیات ہوتے ہوئے بھی الحاد ہے، عجیب بات۔ وہ اشکال دور ہو جائے گا کہ یونان ارسطو کے ہاں تو خدا کی تعلیمات، خدا کا کو مانتا ہے، وہ ہمارے اسلام کی روشنی میں وہ خدا کو ماننا بھی الحاد ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ان کا جو ہے خدا کیا چیز ہے۔ ملاحدہ بالا تر ہستی کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اسباب ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب اور کسی بالا تر ہستی کا ماننا قدیم انسان خوف کی وجہ سے کیا کرتا تھا۔ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو قدیم انسان کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے جاننے کی کیوں آیا، ڈر کے مارے وہ کہتا تھا شاید کوئی بہت بڑی جو ہے ہستی ہے، اس نے یہ بھیجا ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گئی، تو کیا نعوذ باللہ وہ خدا وہاں سے انسانی ذہن کا تخیل ہے، انسان نے ڈر کے مارے خدا کو نعوذ باللہ ذہن میں تخلیق خود ہی کر دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں انسان جو ہے ذرا اس میں شروع میں اس نے بہت سارے خدا مان لیے کہ جی یہ سیلاب بیچتا ہے، یہ زلزلہ بیچتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ ذرا اس کے اندر شعور آیا۔ دیکھیے یہ کچھ اعتراضات ذہن میں آپ کے آئیں گے، اس کے سامنے آئیں گے، کہ دلات آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے نا، اعتراضات آئیں گے، لیکن ہم چونکہ یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے تو معترض بھی آئے گا دن رات، ہمارے مدثر بھائی کام کریں، ان کو پتہ کیسے کیسے اعتراضات آتے ہیں۔ ہم کہے کہ اعتراض آئے نہیں، سب اچھے بن جائے، ہو نہیں سکتا نا، فضا خراب ہو چکی ہے، ہم نے کام کرنا ہے، اعتراضات سننے پڑیں گے کچھ، اس کو اس نیت سے نہیں، اس کے ساتھ جوابات پہ بھی محنت کرنی ہے۔ کچھ نمونے کہتے ہیں، کچھ انسان شروع میں ترقی ہوئی، شروع میں بہت سارے خدا بنائے گئے تھے، پھر انسان ذرا توحید کی طرف آ گیا۔ اسلام وہی ایڈوانس لیول ہے خدا کو ماننے کا، لیکن ہے کون سا خدا؟ شعور کی تخلیق،
انسانی ذہن نے خود بنایا تھا اس کو. خلاصہ ان کے مذہب سے متعلق تمام افکار کا یہی ہے. اب ہمارے پاس سائنس آ گئی, ہمیں پتہ چل گیا زلزلہ کیوں آتا ہے, زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہے, یہ طبیعی عوامل ہے. اسی طرح جو ہے سیلاب کیوں آتا ہے, وہاں بھی سونامی, وہاں بھی زلزلہ سمندر کی تہہ میں آ جاتا ہے, کیوں آتا ہے, اس کی طبیعی عوامل. یعنی نیچرل, آپ کے لیے نیچرلزم کی روشنی میں جو لوجک پیش کی جاتی ہے, فطری قوانین, لا آف نیچر, یا آپ اس کو کہہ لیں جو ہے سائنسی ریزن. لیکن یہ اتنے پاگل ہے, سبب اول بھی بتائیں گے بس آپ کو کہ سبب اول. ہم اس سے مزید پوچھیں نا, پہلے کیوں نہیں ہوا کہ اس ٹائم میں جا کے چٹانیں ہل گئی, پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو خلاصہ یہی ہے کہ سائنس ہو, نیچر ہو, لا آف نیچر ہو, یہ جو بھی کہہ دیں اس کو, سبب اول کی توجیہ کر سکتے, کس کی, کیسے کا جواب دے سکتے ہیں, کیوں, کس نے, اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں, اور یہ ملحد بیوقوف بھی نہیں دے سکتے. کیوں ہو گیا ابھی, پہلے کیوں نہیں ہوا تھا, اسی ٹائم کیوں ہوا, مطلب کوئی ذات, کوئی ہستی ہے. بہت عجیب. انسان ذرا غور کرے نا تو الحاد دراصل بیوقوفی کا نام ہے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں. لیکن کامن سینس جب انسان کی ماری جاتی ہے تو ملحد الحاد کی طرف چلے جاتا ہے. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں, اب میں سوچوں کہ ایسا ہو جائے اگر سارا کچھ بائی چانس چل رہا ہے, جیسے ملحدین کا ہوتا ہے کہ فطری قوانین ہے, ان سے کہیں کہ فطری قوانین, یہ خلاصتاً میں آسان فاضل بتا رہا ہوں, مشکل تو نہیں ہو رہی. دراصل میں بہت بڑے فلسفے کو بتا رہا ہوں, آپ کے ان کی فکر اور ایک نظریات, علمیت کو بتا رہا ہوں. یہ جو نیچرلزم کے حوالے سے 4-5 سال ہو گئے میں اس پہ لکھ رہا ہوں, پھر 150 سے لکھ پایا ہوں. تو نیچرلزم کا آپ اگر غور کریں, ہم یہ کہیں کہ اگر اندھے قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اچانک ایسا 20 سال تک ایشیا میں بارش ہی نہ ہو. اندھے قوانین نا, سارے جاگے وہ پہاڑوں پہ برس رہے انٹارکٹیکا میں. ایسا کیوں ہر سال ایک الگ, مطلب یہ کہ ہر علاقے میں بارانی علاقے جو ہوتے ہیں, جو کھیت جہاں اگتے ہیں گاؤں میں, وہاں وقت پہ بارش ہو جاتی ہے. کوئی ہے تو نا کسی کو پتہ. اگر دیکھیں سب سے بڑی بات, اندھے قوانین ہوتے ہیں نا, میٹھا پانی آپ کو آج نہیں ملتا. مستقل وہاں فریز کر دینا برفانی پہاڑوں میں, پھر وہاں سے جو ہے ندی نالے نہروں کی صورت میں زمین کی سوتوں میں جانا, جو ہم بورنگ کر کے نکالتے ہیں, پھر وہ سمندر میں جا کے دوبارہ اس پر گھوم کے آ جانا. جتنی قدیم زمین ہے اب سے اب تک میٹھے پانی کا سسٹم چل رہا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ جو ہے بادل کہتے ہیں کہ جی 1 سال لگے ہم نے بادل کام نہیں کریں گے, تو پتہ چلتا ہے اندھے قوانین نہیں ہے, سب منظم انٹیلیجنس ڈیزائننگ ہے کائنات کی بھی, اور جو ہے سسٹم بھی, اور تمام چیزیں ایک ایک چیز مرتب منظم انداز میں کام کر رہی ہے. فلکیات آپ نے پڑھی ہے, فلکیات انسان کو اللہ سے بہت قریب لے آتی ہے. اگر آپ سوچیں, یہی بنیادی وہ دلائل, وہ آرگومنٹس ہے جو قرآن دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, جو ویل السماء کیف رفعت ویل الارض کیف سطحت, آسمان دیکھو, زمین دیکھو, نہر دیکھو, اونٹ دیکھو, یہ دیکھو. قرآن کی یہ دلائل ہے. کس کے خلاف ہے؟ سب کے خلاف. سب کو خلاف کے لیے, سب کے لیے. مشرکین مکہ ہو, یا زمانے کے دیریے ہو, مجوسی ہو, یا محرف شدہ عیسائیت پر عمل کرنے والے نصرانی ہو, یہودی ہو, سب کے لیے دلائل بالکل عام فہم. ایک دیہاتی بھی اس دلیل کو مان سکتا ہے. یہ ہمارے موضوع سلائڈ پر ہی چل رہا ہوں, میں سے سمجھا کے پیچھے ہو گئی ہیں سلائڈ. تو یہ آج کا ایک جدید ذہن جو مشینی زندگی میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہے, وہ بھی اس آرگومنٹ کو سمجھ سکتا ہے. تو قرآن کے تو یہ دلائل ہے, توحید کے دلائل ہو, وجود خدا کے دلائل ہو, سب سے جو دل پہ اثر کرنے والے طریقہ قرآن کے دلائل ہے. آپ بڑے سے سائنسی اور فلانے منہ ٹیڑے کر کے اصطلاحات استعمال کریں اور بتائیں, اس کو قائل کریں, دل پہ اثر نہیں ہوگا. آپ صرف سادہ انداز میں سے کہیں, جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں, تو بلکہ ڈاکٹر نام ہے, کیا نام ہے, جو امریکہ میں لندن میں باقاعدہ تبلیغ دیتے ہیں, طریقہ ان کا دیکھیں. اس سے بہت سارے عالم مبلغین ہیں. ایک کا میں نے دیکھا, وہ لے کے جاتے ہیں, لوگوں دکھاتے ہیں کہ وہ ڈرائنگ بنی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, وہ جو تصویریں بناتے ہیں, دکھاتے بہت سارے, کہتے خود بخود بن گیا. وہ اگلا ہنسنے لگتا ہے, کیسے خود بخود بن گیا, کیسے پاگل ہو کہ آٹومیٹک بن گیا. پھر وہ سامنے درخت دیکھو, آسمان دیکھو, کیسے خود بخود بن. دو لفظ, دو بات سے دل پہ اثر ایمان لے, کتنا مختصر پر اثر طریقہ ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے.
اور یہ حقیقت ہے، دل پر اثر کرنے والے دلیل یہی ہے، فطری دلائل جسے قرآن کے اندر کہتے ہیں۔ بہرحال آگے یہ بھی ہے کہ اصل مقابلہ، جی ہاں ہاں یہ ویڈیوز بھی آتی رہتی جی جی۔ ڈاکٹر ندیم صاحب بھی الحمدللہ ایک عرصے یہاں ٹھہر کے گئے ہیں، امریکہ والے، ماشاءاللہ ان کے بھی کافی عالم مبلغ ہیں، اور اس پر بڑا کام ہے ان کا اس دعوت کے حوالے سے۔ اچھا یہاں ہم نے لکھا ہے کہ اصل مقابلہ فلسفہ اسلام اور الحاد کا ہے، باقی تصورات آہستہ آہستہ مدھم ہو رہے ہیں۔ اب اگر دیکھیں، الحاد تو کہتا ہے کہ ہم لا مذہبیت ہے، ہماری جنگ سب مذہبوں سے، لیکن ان کا رویہ منافقانہ ہے، وہ لڑائی کسی سے نہیں کرتے ہیں، اسلام سے ہی کرتے ہیں۔ یہودی اور ملحد کا پٹا آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا عیسائیوں کو بھی مسائل ہے کچھ ملحدین سے، الحاد سے، ان کی بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں عیسائی متکلمین کی، لیکن آپ دیکھیں گے بالکل ایک سطحی قسم کا کام ہے، یہ سطحی قسم کی لڑائی ہے، کوئی اصل جنگ ہمارے ساتھ ہے اور کسی اور کے ساتھ ان کی نہیں، کیونکہ اسلام ہی ان کو پتہ ہے ایسا ہے جو دین کامل ہے، جو مکمل تصور حیات دیتا ہے، ماں کی گود سے لے کر مرنے تک، اور دنیا کی جو ہے تمام آپ کے اخلاقیات ہے، معاشرت، معیشت سے تمام چیزوں کے متعلق دیتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، یہ ہے، اس پر کچھ میں نے بات کرنی ہے، اس میں چند پوائنٹس کی باتیں میں آپ کو، ایک اہم موضوع جو ریسرچ کرنے کا ہے، ہماری کتاب میں آپ کو کچھ بتا دوں گا، اس پہ ہم نے بھی فلسفہ جدیدہ کورس کروایا تھا، تو اس میں کچھ مغربی دنیا سب سے بڑا موضوع بندے کے لیے کہ کیسے کیا ہوا مغربی اقوام، میرے پاس گراف بھی بنے ہوئے باقاعدہ کہ چین میں الحاد کی کیا سطح ہے، ملحدین کتنے ہیں، روس میں کتنے ہیں، مغرب میں اس وقت 50 یعنی آدھی مغربی دنیا ملحد ہو چکی ہے تقریباً، دہلی ہیں عیسائیت کو نہیں مانتے، آدھی مغربی دنیا۔ تو کیا اسباب عوامل تھے کہ مغرب الحاد کی طرف چلا گیا، ایک بڑا سوال ہے، ہمارے لیے بھی ریسرچ کا ہے تاکہ ہم ان عواقب کو سمجھیں، پہلے سے ہی ہم کیا کریں، لائحہ عمل تیار کریں، کہیں ہمارے معاشرے میں تو صورتحال نہیں ہے، یقین مانے میں نے اس پہ ریسرچ کی، تمہارا تقیم صاحب کی کتاب ہے، ظفر حسن صاحب کی کتاب ہے، 4-5 باقی دیگر آرٹیکلس ہیں، جو رینائسنس کی تحریک تھی اس کے جو اسباب و عوامل تھے، جہاں مغربی دنیا میں جو ابتدا ہوئی ہے، الف ہوئی ہے، ان کے آپ کے لیے الحاد کی الف جو ہوئی ہے، یا تو بھی ہوگی نا، وہ جن اسباب سے شروع ہوئی وہ اسباب یہاں پائے جا رہے ہیں تقریباً، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، تراشے 15 اسباب تھے، 15 کے 15 تقریباً کم و بیش پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ حفاظت کریں، مغربی دنیا جس چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جن اسباب کی وجہ سے کیا ہو، جن اسباب کی وجہ سے مغربی دنیا اس طرف گئی ہے الحاد کی طرف، وہ اسباب و عوامل یہاں بھی پائے جا رہے ہیں، ایک بڑا موضوع ہے رشاعت ثانیہ کے کیا اسباب تھے، ٹھیک ہے، اور کس وجہ سے مغربی اقوام نے پکے عیسائی ہوتے ہوئے الحاد کی طرف چلے گئے۔ پتہ ہے نا آپ کو صلیبی کتنے پکے تھے، صلیب کے نام پہ جمع ہو کے کتنی مرتبہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، 7 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، ایک صدی میں 3 مرتبہ آئی ہیں، ہم سے فلسطین چھینا انہوں نے پہلے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، آپ دیکھیں صلیبی الغار 200 سال تک پہ در پہ جنونی صلیبی ہوا کرتے تھے، کہاں گئی ان کی صلیب، ایک بڑا ریسرچ موضوع ہے۔ جدید الحاد، اس کی تاریخ، اس کو مختصراً سب کو میں ایک تاریخ میں بتاؤں گا، جدید الحاد اور قدیم الحاد میں کیا فرق ہے، اس پر میں نے باقاعدہ لکھا تھا، غالباً خورشید ندیم ہیں، وہ بھی تو کہہ رہے تھے، انہوں نے کالم لکھا ایکسپریس میں، کس میں ساتھی نے میرے پاس بھیجا تھا، لکھا کہ جدید الحاد یہ پاگل پن ہے، الحاد بولو، تو ہم نے کہا جدید الحاد ہم کیوں بولتے ہیں، اس پہ بھی میں نے کافی اس میں لیا تھا کہ فرق ہے، قدیم الحاد جدید الحاد میں بہت فرق ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ماضی جتنی انسانی تاریخ کو آپ لے لیں، انسان کسی نہ کسی برتر ذات کو مانتا رہا ہے، یا تو وہ آخرت کے منکر رہا ہے، مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، اور انسلتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اللہ کو مانتے تھے، مشرک شرک کیا کرتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، ہاں دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے ہم، نبوت کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نبی گزرے ہیں، لیکن یہ نبی نہیں ہے اس طرح۔ لیکن آپ آتش پرست کو دیکھ لیں، وہ بھی کسی بالاتر ہستی کو مانتا ہے، ان کے یہاں 2 خدا تھے، خیر کا ایک شر کا، ہندو دیکھ، بدھ مت دیکھ لیں، انسانی تاریخ میں الحاد نظر نہیں آتا،
میں نے کچھ قدیم نصوص دیکھے ہیں پرانی کتابوں سے، تو ملی ہے تاریخ میں کچھ باتیں ایسے جن کو دہریہ کہا گیا ہے، ملحد کہا گیا ہے، وہ لوگ مطلق نہیں مانتے تھے، لیکن نہ آٹے میں نمک سے بھی کم تھے، وہ نظر ہی نہیں آتے انسانیت کی تاریخ میں، یہ نظر آتے تو 300-400 سالہ تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم تو جدیدیت کو باقاعدہ پورے سال پڑھتے ہیں، اس کو ایک ایک پوائنٹ کو اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ حسن عسکری کی بڑی اہم کتاب ہے الحاد کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، ذرا مغلق کتاب ہے، اس میں اشارات ہیں، اس کو سمجھنا مطلب اس کی تفصیلات کو سمجھنا دیگر کتابوں کو سامنے رکھ کے سمجھ آتی ہے۔ الحمدللہ میں تو تیسرا سال میں ایک جدیدیت پڑھا رہا ہوں، ساتھ ہی اپنے سال بھی نظرات کو پڑھایا ہے، تو ہم نے اس کا خلاصہ بھی ایک نکال دیا ہے۔ اس میں جو ہے پوری ماڈرن فلسفی، اس میں انہوں نے اس کی ماڈرن فلسفی اور مذہب کے ساتھ کہاں کہاں ٹکرا رہی ہے ماڈرن فلسفی، ایک بنیادی ریسرچ کا کام کہاں کہاں ٹکرا رہی ہے۔ بعض جگہ ایسے نہیں آپ کو ٹکراتے ہوئے نہیں ملے گی، عمرانیات کے میدان میں نہیں ٹکرا رہی آپ سے زیادہ۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری سائنسی ترقی کے معاملے میں مذہب کو سائنسی ترقی کو وہ ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے قوا، تیاری کریں، سائنسی ترقی کریں، خوب ترقی کریں، لیکن آخرت کو نہ بھولیں۔ مذہب سائنس کا تمہیں ٹکراؤ، ہم آگے پڑھیں گے، مذہب سائنس مستقل پڑھیں گے، اس میں کیا۔ اچھا، تو یہ مختصراً میں نے فرق آپ کو بتا دیا۔ جدید الحاد کی تاریخ کا بھی آخر نظرہ سے دیکھ لیں گے۔ مغرب میں جدید الحاد کی وجوہات کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ ہے کہ ظاہر ہوگا۔ مغرب میں جدید الحاد کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، اس کو بھی پڑھیں گے، تھوڑا لمبا موضوع ہے۔ مسلمانوں کی ترقی علوم شان و شوکت کے سامنے احساس کمتری۔ اچھا، آپ اگر دیکھیں گے قدیم اس میں چلے جائے، آپ بالکل ابتدا میں چلے جائے، ہمارے پاس زبان اقتدار تھی، خلافت آپ کے لیں، خلافت عثمانیہ کے لیں، اس سے پہلے پھر خلافت بنو عباس کے زمانے میں جو اندلس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو ہوا یہ کہ انہوں نے ہم سے صلیبی جنگیں لڑی، مجھ سے بتا رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں بتا رہا، صلیبی جنگیں لڑی، شکستیں ہوئی، کسی نہ کسی طرح ان کو یہاں سے بگوایا، تو اس کے بعد ان کو اندازہ کہ زمینی طور پر ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، اب ان کی ذہنوں کو فتح کریں۔ اس کے لیے آپ کو استشراق کی تحریک بھی نظر آتی ہے، استشراق کو بھرپور محنت اس وقت شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ زمین کو فتح نہیں کر سکتے، ان کے ذہنوں کو فتح کریں۔ اچھا جی، اسی کے بعد دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے، اس وقت مسلمانوں کی شاگردی اختیار کر لی، باقاعدہ اٹلی، جرمنی، برطانیہ، بیلجیم اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر ممالک سے پھر مانک، اور یہ پرانے ہیں کچھ ممالک جو بڑے اسلام دشمنی میں آگے رہے ہیں، ہاں ایک ہے نا ہالینڈ، ڈچ قوم جسے کہتے ہیں، اسلام دشمنی میں بہت آگے رہی ہے، اگر آپ جدید استعمال بھی ایک موضوع ہے اس کو پڑھیں، انہوں نے سب نے شاگردی اختیار کر لی۔ اندلس میں ہمارے اسلامی علوم کے طوطے، مطلب آپ کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، طوطی بولا کرتا ہے محاورہ ہے نا، میں وہ بولنا چاہ رہا تھا، کچھ اور بول دیا۔ تو اندلس میں بغداد میں ہمارے علوم کے مراکز تھے، انہوں نے وہاں باقاعدہ، ہمارے ہاں تاریخ میں آپ پڑھیں تو ہمارے یہاں باقاعدہ ایک طرح سے کالج یونیورسٹی کا سسٹم تھا، کرناٹا میں، فلیٹلا میں، یہاں انہوں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا۔ اس میں آواز صحیح آ رہی ریکارڈنگ میں چیک کر لینا صحیح۔ تو اس میں پھر جو ہے طبعیات کے موضوع میں مسلمان سائنسدان پوری دنیا میں تھے، کوئی انگریز سائنسدان نظر نہیں آتا، آج سے 700 سال پہلے تک، گلیلیو جو سائنس کا بانی ہے اس سے پہلے ہمارے بہت سارے نام ہیں، میرے جمع کیے ہے مسلم سائنسدان کے نام سے 68 کے قریب مسلمان سائنسدانوں کے کام کا تعارف ہے۔ یہ طبیعت، یہ سائنسی ترقی، ان کے پاس تو صرف سائنسی ترقی ہے نا، کچھ اور تو نہیں ہے، مذہب، عقیدہ، دیگر چیزیں تو نہیں ہے، صرف سائنسی ترقی، تو وہ بھی ہم سے لیے۔ ہمارے یہاں سے اندلس نکلا، ان کے پاس وسائل آئے، علوم آئے، ان کی لالچ بڑھی، ان کے پاس مزید خطے ان کو چاہیے، استعمار شروع کیا، عالمی عالمگیر استعمار، افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک ان کا استعمار پڑا ہے۔ فرانس نے یہ لیا، برطانیہ نے بر صغیر لیا، اور جو ہے آگے کی ہالینڈ وغیرہ نے سب نے لیبیا، اٹلی کے پاس لیا، یہ بھی آپ دیکھیں استعمار کی تاریخ۔ افریقیوں کے ساتھ تو جو انہوں نے حرکت کی ہے، انسانیت کی سب سے زیادہ آپ کے لیے بھیانک ترین ظلم جو ہے، اور اندھیری رات ایک طرح ظلم کے اعتبار سے، یہ انگریز اقوام نے کیا، افریقیوں کے ساتھ کیا ان کو جو ہے کس طریقے سے ان کا قتل عام کر کے ان کے وسائل، سونا چاندی نکال، یہ 200 سال پرانی بات ہے، اور اس کے بعد ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کو لے گئے یہاں سے امریکہ کی تعمیر کرانے کے لیے،
ان میں خون ہے، یہ کالوں کا حبشیوں کا خون ہے اس میں، یہ کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے استعمار جب ان کے ہاتھ میں آیا، زمینی جب قبضہ آ گیا، آپ بتائیں استشراق کے بعد پھر ذہنی، استشراق اور استعمار دونوں پہلو بے پہلو ساتھ چلتے ہیں۔ میں استشراق کے موضوع پہ لکھا تو اس میں ایک عنوان قائم کیا، استعمار اور استشراق پہلو بے پہلو۔ استعمار مانے زمینی قبضہ، ابھی بھی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں چل رہا ہے۔ استعمار اور استشراق ذہنی قبضہ، تو دونوں ساتھ ساتھ۔ استعمار بھی جب زمین ہموار ہو گئی تو پھر استشراق کے لیے ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے اپنی مفتوحہ علاقوں میں انکار حدیث کا فتنہ، انکار فقہ کا فتنہ، اور جو ہے درجنوں قسم کے بیج انہوں نے بوئے، اور پھر اقلیت پرستی کا بیج بویا سر سید کی صورت میں، اور وہ اقلیت پرستی آپ کے سامنے ہے، کہاں تک پہنچ گئی۔ سر سید احمد خان کا مستقل موضوع ہے، ان کی فکر کیا تھی اور یہ کس طریقے سے کن کن گمراہیوں کا شکار تھے مذہبی اعتبار سے، نیچرلسٹ تھے۔ اور ابھی ہمارے برصغیر کے نوجوانوں کے دل و دماغ پہ ان کی تعلیم، ان کے طرز فکر کا بہت بڑا اثر ہے۔ صرف ہم یہ نہیں جدید تعلیم حاصل کریں، اس سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ طبیعت سے کوئی لڑائی ہے؟ فزکس سے، بایولوجی سے نہیں۔ سر سید کی فکر میں جو سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، آپ پوری تہذیبی اعتبار سے جو غلامانہ روش نظر آتی ہے، اس سے ہماری لڑائی ہے، اور وہ انگریزوں کی غلامانہ روش انہوں نے منتقل کیے آگے۔ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، نیچرلسٹ تھے، کافی حد تک اس سے متاثر تھے، نیچرلزم سے۔ بعض افسار ان کی فکر ایسی نظر آتی ہے کہ اگر آپ فتویٰ پوچھ لیں کسی دارالفتاء سے، ان کی کتابوں کی عبارت اٹھا کے، فتویٰ بڑا خطرناک آئے گا سر سید کے بارے سے۔ بس خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے ان کے ہاتھ میں استعمار آ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے زمینی قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی فکر کو پیچھ کو بوئے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ کا تسلسل ہے۔ کہاں سے میں نے شروع کیا؟ اندلس کے سقوط سے، مسلمانوں کا زوال ابھی نہیں شروع ہوا، 500-600 سال بعد جا کے خلافت عثمانی کا سقوط ہوا، لیکن شروعات پہلے سے ہو چکی ہے نظریاتی فتنوں کی۔ اچھا، اسی طرح سائنس اور اس کے اصول کا مابعد طبعیات امور پر اپلائی کرنا۔ مغرب میں 300 سال قبل یہ روش شروع ہوئی جس کو کہا جاتا ہے اقلیت پرستی کی روش۔ مادہ پرستی بہت زیادہ پھیل گئی۔ اچھا، دوبارہ میں مزید بتاتا ہوں آپ کو۔ استعمار ہوا تو ہمیں نظر آتا ہے جب ان کے ہاتھ میں وسائل لگے، یہ کہا ہے کہ مغرب میں ہمیں صنعتی ترقی نظر آتی ہے، صنعتی انقلاب، اور یہ ہوا ہے 16ویں صدی عیسوی میں، 17ویں صدی عیسوی میں۔ بھاپ اور انجن کی ایجاد کر دیا انہوں نے، انجن ایجاد کر دیا، صنعتی انقلاب ہو گیا۔ صنعتی انقلاب کے فوراً بعد ہمیں ذرا فاصلے پر فرانس کا انقلاب نظر آتا ہے، سیاسی انقلاب، یعنی اب خدا کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، مذہب نہیں کہہ رہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے، سیاسی انقلاب نظر آتا ہے۔ فکری انقلاب تو شروع ہو چکا تھا، صنعتی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، پہ در پہ۔ تو دو مختصر یہ ہے کہ مغرب نے جو ہے جو اسٹارٹنگ کی تھی پروٹیسٹنٹ فرقے کی ابتدا سے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ اصطلاح تو بڑی مشہور ہے۔ ریفارمیشن کی تحریک مغرب میں شروع ہوئی، مغرب نے جب دیکھا کہ پادریوں کا رویہ، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مغربی فلسفے کی تاریخ یہاں سے شروع کی جاتی ہے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ پادریوں نے بڑا ظلم مچایا ہوا تھا مغرب میں، اور جتنے بھی ممالک ہیں، اور بسا اوقات بادشاہ کے اختیار سے زیادہ پوپ کا اختیار ہوا کرتا تھا، اور اس میں جو اخلاقی خرابی بھی ان کے ہاں کافی بہت زیادہ اخلاقی خرابیوں میں ملوث تھے، اور ناردیوں میں ملوث تھے، اور انجیل میں، بائبل میں انہوں نے بہت تحریف کی ہوئی تھی۔ تو عوام نے جب وہاں پر پھر انہوں نے یہ کیا تھا، بائبل میں اس وقت کی جو مشہور سائنسی مطلب یونانی سائنسی تھیوریز تھی نا، اس کو انہوں نے بائبل میں شامل کر دیا تھا۔ جو نظریہ اس وقت پاپولر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کسی افلاطون ارسطو نے نہیں بلکہ ہماری کتاب میں پیش کیا، یہ بیوقوفی انہوں نے کی، اپنی کتابوں میں سائنسی یونانی سائنس کو ایڈ کر دیا، داخل کر دیا۔ اس کی خرابی یہ نظر آئی جب کچھ ترقی ہوئی اور سائنسدان سامنے آنے لگے 15ویں صدی عیسوی میں، جدید تحقیقات جو ہے وہ اس کے خلاف نظر آتی تھی۔ پرانی مثال کے طور پر بطلیموسی نظام جو تھا وہ بتاتا تھا کہ کیا ہے، زمین مرکز ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، انہوں نے شامل کر دیا اپنی مذہبی تعلیمات میں۔ کلیسا سے بڑی اس کے بارے میں لیکچر شائع ہوتے تھے کہ جی، اور بائبل کی شرح میں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے بائبل نے پیش کیا ہے، اور یہ عقیدہ کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا۔
لیکن جب نئی سائنس سامنے آئی اور حقیقت کے مشاہدے پہ مبنی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ زمین مرکز نہیں، زمین میں گھوم رہی، تو بڑی شدت کے ساتھ اس کا انکار، ان کو زندیق کہا گیا۔ میں نے دو طرح کی تاریخ پڑھی ہے۔ بعض مورخ نگار کا یہ کہنا ہے کہ کلیسا نے اتنا ظلم نہیں کیا، وہی ان کا یہ کہنا ہے کہ پروٹیسٹنٹ فرقوں کی طرف سے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ کیتھولک فرقے نے ظلم کیا، چرچ نے ظلم کیا، پادریوں نے اتنا ظلم نہیں کیا، لیکن چونکہ انہیں مذہب سے چڑ تھی، مذہب کو سائڈ لائن کرنا تھا، اس لیے یہ سارے عوامی اور یہ چیزیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں من گھڑت یا افسانے کے طور پر۔ لیکن اکثر مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ کلیسا نے بہت ظلم کیا، اکثر تقریباً آپ کے لیے 95% کتابوں میں یہ لکھا ہوا، جدیدیت میں یہ لکھا ہوا کہ ظلم نہیں تھا، یہ داستانیں ہیں، تھا ظلم لیکن اتنا نہیں تھا۔ یہ بعد میں پروٹیسٹنٹ فلاسفے جو جدت پسند فلاسفہ جو بعد میں آئے انہوں نے یہ شامل کیا ہے۔ بہرحال حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا کہ ظلم انہوں نے کیا، لیکن اس کے مقابلے میں حریت بڑھتی چلی گئی، نئی سائنس سامنے آ رہی تھی، تو بس وہ ایک طرف ٹکراؤ شروع ہو گیا، ایک طرف ٹکراؤ کا رویہ سامنے نظر آتا ہے، اور اس میں جو ہے سائنس نے بائبل کو ہرا دیا۔ بائبل کے اندر اتنی طاقت تھی نہیں، تحریف ہو چکی تھی، تحریف در تحریف، اور اس کو اپنی انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ کب سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 200 سال کے بعد سے ابھی تک یہ تحریف کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر ندیم صاحب تھے غالباً، اس کا میں لیکچر لے رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی بائبل میں تحریف ہو رہی ہے۔ یہ ہر نئے ایڈیشن میں کچھ الفاظ چینج کر دیتے ہیں، یہ حرف الکلم آواز ہے، ہر نئے ایڈیشن چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے خلافت ملوکیت کتاب ہے نا، مدی صاحب کی ہر نئے ایڈیشن میں چینج ہو جاتی ہے اور نئے الفاظ میں شامل ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اعتراضات دور کرنے کے لیے، پرانے نسخوں میں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو بائبل میں بھی یہ کام کرتے رہے لمبے عرصے تک۔ ایک طرف یہ رویہ، ایک طرف دوسرا رویہ، سائنس کو طبعیات کو، فزکس کو میٹا فزکس پر اپلائی کرنا، جو اللہ معاف کرے کچھ روش یہاں بھی نظر آتی ہیں ہمیں۔ یہ کہنا ہے کہ جو ہے قرآن سے سائنس کو نکالنا۔ دیکھتے ہیں آپ یہ رویہ، سائنس اور اسلام کے نام سے بڑی کتاب ہے۔ خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آگے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، ایک رویہ یہ ہے، ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، ابھی ہمارا ناقص مشاہدہ یہاں تک پہنچا، جا کے سائنس سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن کو مطبوع کرنا، سائنس کو تابع کرنا، یہ رویہ بالکل درست ہے۔ شیخ الاسلام صاحب متزلوں نے یہ بات لکھی ہے علوم القرآن میں، غالباً حضرت نے کسی اور کتاب میں بھی لکھی ہے۔ یہ بالکل معتدل رویہ ہے، یہ بھی کرنے میں بعض آدمی کہتے بالکل انکار کر دیا جائے، پھر تو وہی رویہ سامنے آ جائے گا جو بائبل کے ساتھ کیا عیسائیوں نے، کہ جی شاید کوئی سائنس کا اور مذہب کا براہ راست کوئی مقابلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں اس دن شعر بھی کہتا، مولانا عبدالباری مدنی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالباری مدنی بڑا نام ہے، ہمارے بزرگ گزرے ہیں 100 سال پہلے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تھانوی صاحب نے ان کے علوم سے بہت اوقات استفادہ کیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ بحری جہاز ٹرین سے ٹکرا سکتے ہیں، اس کا میدان کچھ اور، اس کا میدان کچھ اور۔ سائنس کا میدان طبعیات ہے، سائنس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ مذہب سے ٹکر لے، جس طرح بحری جہاز کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ ٹرین سے ٹکر لے۔ دونوں کا میدان دائرہ کار بالکل مختلف ہے، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا اور ہے ہی نہیں۔ لیکن زبردستی کا ٹکراؤ جو کر رہے ہیں ملحدین، جس کو سائنسزم کہا جاتا ہے، وہاں پر پھر ہم بھی ٹکر میں آ جاتے ہیں، پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ جی سائنسزم کا رویہ ہے نہیں ٹکراؤ، جب ان کی طرف سے ٹکراؤ پیش کیا جاتا تو پھر ہم اس ٹکراؤ دور کرنے کے لیے پھر ہم بھی آتے ہیں۔ لیکن وہ یہ مذہب اور سائنس کا ٹکر نہیں، مقابلہ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں، مذہب اور سائنس کا مقابلہ کروانا بیوقوفی ہے۔ ابھی ہمارے اس دن جو ہے کافی اس پر بحث بھی ہوئی تھی، ہمارا ایک میٹنگ گروپ ہے۔ تو بھارت یہ دو رویے سامنے آئے، یہ دونوں متضاد رویے، دونوں نے مذہب کے حوالے سے بہت ہی افراتفری عیسائیت کی دنیا میں جو اس کو سامنے لائے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، بالفرض کل سائنس کی تھیوری چینج ہو گئی تو آیت بھی آپ تبدیل کریں گے؟ اچھا، ایک اعتراض یہ ہوگا، کیا آپ سائنس کو بھی نکالے؟ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے بگ بینگ تھیوری نکل لی؟ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما۔ ہم یہ بولتے ہیں اگر بگ بینگ ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن اس میں قرآن مجید کو ہم تابع نہیں کریں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جدید ریسرچ پیپرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری نہیں ہوئی، الٹی ریسرچ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جن حضرات نے شبد مت سے اس آیت کو کہا کہ اس سے مراد یہی ہے، اللہ یہ کہنا چاہ رہے کہ بگ بینگ ہوا، اور وہ کیا جواب تھا؟ سائنس تو بدل گئی، تو یہ مسئلہ سائنس کے ساتھ بدلتی جاتی ہے۔
کوئی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے. تھیوری کا مطلب یہی ہے کہ ابھی پکا ٹکا اس کو مشاہدہ حاصل نہیں ہے. سائنسی قانون ایک ہوتا ہے, لا آف سائنس ہوتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. سورج گھوم رہا ہے نا, لا آف سائنس سے. اسی طرح لا آف نیچر بھی ہے. بعض چیز ایسی ہوتی جو یعنی آپ کے لیے پکی ٹکی تبدیل نہیں ہوتی, لیکن تھیوری تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے نیچے آگے مفروضہ آتا ہے. مفروضہ ایک من گھڑت چیز بھی ہو سکتی ہے, جسے ڈارونزم کا نظریہ مفروضہ ہے, کوئی حقیقت اس کی نہیں, مفروضہ ہے. اس سے آگے آپ چلے تھیوری, بگ بینگ تھیوری ممکن ہو سکتا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کیا کیفیت تھی جب آسمان زمین کی اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہے تھے. 3-4 دن بڑی بحث چلی ہمارے مشاورتی میٹنگ گروپ میں بڑے بڑے حضرات کی. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب فزکس کے ہیں, ڈاکٹر اسیف صاحب, اس پر کافی چیز سمجھنے کو ملتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ موضوعات ہیں, ہمیں خود بھی اپنی تشفی کرنی ہے اور بالکل منہج اپنے جو ہے قرآن حدیث کے منہج پہ رہتے ہوئے سر منہ انحراف نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر ملحد نہیں مانتا ہم اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنی پیچھ نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت ہی غلط ترین رویہ ہے, سوشل میڈیا میں بڑا نظر آ رہا ہے. رد الحق پہ کام کرنے والے کچھ حضرات ہیں, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, اس میں بھی بات کر رہا ہوں کہ ایسا رویہ نظر آتا ہے کہ ہمارے تو کچھ جو ہے اپنا نام انہوں نے سکھ کا نام رکھا ہوا ہے, سکھ کا نام رکھ کے رد اگنوسٹک بن کے جو ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں, یعنی متشکک بن کے. کس لیے بنا ہے بھائی؟ تاکہ میں غیر جانبدار بنوں اور ملحد کو قائل کروں. اگر تو اپنا ایمان خطرے میں ڈال کے اگنوسٹک بن کے تو کس طرح خدا کا خوف کرو یار, نہیں کرو. کوئی رد الحق کے کام کی کوئی ضرورت نہیں اپنے ایمان کا خطرہ. میں نے بہت سمجھایا ان کو. بہرحال یہ بڑا عجیب رویہ ہے. سب سے پہلے اصول رد الحق وہاں کے پڑھتے رہیں گے, چیزیں سامنے آتی رہے گی. ایک میدان ایسا ہے ہم اپنی کریز پہ نہیں چھوڑیں, اپنے میدان پہ ملحد کو لائیں گے. آگے یہ موضوع بہت تفصیلی ہے, تقریباً 150 سلائڈیں ہیں, ایک سلائڈ کھلی ہوئی میں نے. فلسفہ جدیدہ کی الگ سلائڈ ہے, علم الکلام کی ہم نے الگ 50 بنائی ہے, کورس بنایا ہے, 3-4 سال کی محنت. استشراق پر الگ بنایا ہوا ہے, جدت پسندی پہ الگ بنایا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی ہم اس کو ذرا دیکھیں گے. اچھا, جدید الحاد کی مختصر تاریخ آپ کو سمجھ آ گئی کس طریقے سے وہاں پر جو پوپ کی گنڈا گردی. اچھا میں بیچ میں نے آپ کو معاف کر, توقف ہو گیا. کلیسا کا ظلم ہوا, اس کے بعد پھر ایک انقلاب شروع ہوا, یعنی رد عمل کا انقلاب جو ہوتا ہے بھی, جو بھی نظر آ رہا ہے نا, جو ووٹ پڑے ہیں مذہبی سب کے خلاف, ایک رد عمل کے ووٹ ہے نا. عوام نے دیکھنا جو بظاہر جو مظلوم نظر آ رہا ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو وہ 95 کتنی 100 سیٹیں جیت گئے, 92 جیت گئے آزاد امیدوار نے. تو یہ رد عمل کی ووٹ ہے, سارے رد عمل کا ووٹ ہے. عوام تو بس ظاہر دیکھ رہی ہے نا, ظلم ہو گیا تو اس لیے. اس طرح وہاں بھی عوام ظاہر دیکھ رہی تھی کلیسا کہ کلیسا ظلم کر رہا ہے, پادری کی گنڈا گردی ہے. اچھا ایک مختصر بات میں, جاگیردارانہ نظام بڑا چلایا ہوا تھا ان پوپس نے. جاگیردارانہ نظام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ صلیبی جنگیں ہوا کرتی تھی اور وہاں پر ایریا تقسیم تھا, وہاں پر کاشتکار کام کیا کرتے تھے. ہر ایک جاگیردار کے ذمے تھے جب لڑائی ہوگی تو 500 سپاہی آپ نے دینے ہیں, اور وہ ایک طرح سے غلام ہوا کرتے تھے, ان کو 2 وقت کی روٹی ملا کرتی تھی. آپ کے لیے فیڈرلزم کہا جاتا ہے, اس کو فیڈرلزم کہا جاتا ہے, جاگیردارانہ نظام. ایک پوپ کی یہ گنڈا گردی بھی تھی, عوام دیکھ رہی تھی, پس رہی تھی. تو رد عمل کی تحریک شروع ہوئی. مارٹن لوتھر نے تحریک شروع کی جس کو رینیسنس کی تحریک, نشاط ثانیہ, ریفارمیشن کی تحریک, تحریک اصلاح. یہ عیسائیت میں برپا ہوئی 15ویں صدی عیسوی میں, اور دیکھتے دیکھتے پورے یورپ میں چھا گئی. حقیقت تھی وہ بگڑے ہوئے تھے, تو لہذا پاپائیت کے ساتھ لڑائی ہوئی. پوپس کو سب کو آپ کے لیں کہ چرچ میں مقید کر دیا گیا. اب عیسائیت صرف آپ کو کلیسا میں نظر آتی ہے, کوئی نظر نہیں آتی. سیکولرزم سامنے آیا جس نے تابوت میں کیل ٹھوک دی کہ عیسائیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کس میں؟ اقتدار میں. سیکولرزم کا مطلب خلاصہ یہی ہے. تو یہ جو ہے پھر مغرب میں مزید گمراہیوں کی ترقی ہوتی چلی گئی. ابتدا میں خدا کا تصور باقی تھا, عیسائیت کو چھوڑا نہیں تھا انہوں نے. عقلیت پرستی شروع ہو گئی تھی, جو ہے ہمیں بسا اوقات جو ہے مختلف قسم کے فلسفہ جو ہے نظر آتے ہیں. کانٹ نظر آتا ہے کبھی کبھار, نیٹشے نظر آتا ہے. رسل آخر میں آیا بڑا خبیث قسم کا مرید فلسفی جس نے نعوذ باللہ کہا خدا مر چکا ہے, اللہ معاف کرے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا. پھر جو ہے روسو نظر آتا ہے معاشی میدان میں. ایسے ایسے فلاسفی جس میں کہا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں, ہم نے ایسا نظام پیش کر دی, ایسی فکر پیش کر دی. تو تدریجاً بتدریجاً گہرائی میں چلی گئی مغربی فکر. یہ خلاصہ ہے جدید الحاد کی تاریخ ان کا. اب ہمارے یہاں ہمیں یہاں پر اپنی مسلم معاشرے میں الحاد لامذہبیت کیوں ہے, یہ ایک مستقل سبب ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں الحمدللہ ہمارے یہاں تو ابھی ابتدا اللہ معاف کرے نظر آ رہی ہے ہمیں الف شروع, لیکن اللہ نہ کرے والی فضا تو نہیں ہے نا مغرب والی.
اس کا 1% بھی نہیں الحمدللہ کے فضل و کرم سے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پورا آپ سروے کر لیں، لیکن ابتدا اللہ معاف کرے ہو چکی ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہاں پر ان اسباب کا سد جواب کرنا ہے جو وہاں ہوئے تھے. وہ کیا اسباب ہے میں آپ کو باقاعدہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا. نماز 15 منٹ باقی ہیں. اچھا، نماز کے بعد بھی انشاءاللہ سیشن ہے. اور نماز کب ختم الرحمن الرحیم. مکمل السلام ہوتی علیکم ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو ہمارا موضوع تھا الحاد جدید اور فلسفہ جدید، تعارف اور تنقیدی جائزہ، سیشن 2 کی ریکارڈنگ رہ گئی تھی اور ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو اس لیے مختصراً خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آن لائن میں جو شرکاء ہے وہ سماعت کر سکیں. کچھ تفصیلی عنوانات تھے جس پر بات نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہوں گی. اس کے علاوہ 3 موضوعات تھے جو ہمارے ریکارڈنگ میں رہ گئے ہیں. ایک تو الحاد جدید کے جو مختلف شاخیں ہیں اور اس کے مختلف اسکولز ہیں اس پر بات کرنی ہے. دوسرا موضوع جو ہے وہ الحاد اور ملحدین کی اقسام پر ہے، اقسام سے متعلق ہے. اور تیسرا موضوع وہ مذہب اور لامذہبیت اور اس کے اقسام سے متعلق ہیں. پہلا موضوع ہم لے لیتے ہیں مذہب اور لامذہبیت، یعنی ایتھیزم اور تھیزم. اس پر جو بنیادی نقطے پہ بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہب کا الہیات کا تصور ہے اس سے مختلف بھی دیگر مذاہب کے تصورات ہے. ہمارے تو آسمانی مذاہب 3 ہیں، اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں جن میں خدا کا تصور، مذہب کا تصور تو ہے لیکن وہ آسمانی خدا نہیں، آسمانی مذہب نہیں، جیسے ہندو مت ہے اور آتش پرست وغیرہ. اسی طرح ایک فلسفیانہ الہیت ہے، اس پر بات کرنے مقصود ہے. فلسفیانہ الہیت، فلسفے کی الہیت میں جو خدا ہے وہ ایک طرح سے آپ کے لیے وجود مطلق کو فلسفے کی اصطلاح میں اس کو خدا کہا جاتا ہے، اور فلسفے کا جو خدا ہے وہ ایک طرح سے ناخدا ہے. اور یہ فلسفیانہ الہیات ہے، یہ بھی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ہمارے خاص طور پر اسلامی نقطہ نگاہ سے الحاد ہی ہے. فلسفیانہ الہیت سے مراد ایسی الہیت ہے جس میں ایسے الہ کو مانا جاتا ہے جو مذاہب عالم کے الہ سے ہٹ کر ہو. یعنی آسمانی مذاہب میں جو خدا کا تصور ہے وہ خدا مشخص بھی ہے اور وہ خدا صفاتی بھی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسے کہ ہم نے 99 نام اسماء صفات ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. بخلاف جو فلسفیانہ الہیت ہے اس میں خدا ایک مجہول چیز ہوتی ہے جس کو وہ الٹیمیٹ ریالٹی بھی کہتے ہیں، حقیقت مطلقہ. تو یہ بنیادی فرق ہے فلسفیانہ الہیت اور مذہبی الہیت میں. دوسرا موضوع، اس سے پہلے مزید اقسام بتا دیتا ہوں. فلسفیانہ تھیزم جو ہے یعنی فلسفیانہ الہیت، اس کی بھی 5 اقسام ہیں. نمبر 1 وحدیت، وحدانیت سے الگ ہے. وحدانیت تو ہمارے ہاں تصور ہے اسلام میں، آسمانی مذاہب میں، جبکہ وحدیت یہ فلسفے کی اصطلاح میں ایک حقیقت مطلقہ کو ماننا. وہ ہمارے ہاں جو تصور خدا ہے اس خدا سے ہٹ کر جو ہے الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اس کو میٹر کہہ لیں یا آپ مادہ کہہ لیں، یہ وہ ان کا خدا ہے لیکن یہ ایک ہے، ایک تشخص ہے. دوسرا مسلک، اس کو وحدیت کو مونوتھیزم بھی کہا جاتا ہے. دوسرا جو مسلک ہے، دوسری قسم ہے فلسفیانہ تھیزم کی، وہ ثنویت ہے، ڈوئلزم، دو حقائق مطلقہ کو ماننا. جیسے زرتشتزم میں اسی طرح آپ کہہ لیں آتش پرستوں کے ہاں 2 خدا تھے، ایک خیر کا ایک شر کا. اسی طرح جو ہے یہ پرانا ایک فلسفہ ہے. اور ماڈرن فلسفی میں اس کا بانی رینے ڈیکارٹ ہے. اس نے اس کی بنیاد رکھی ہے جس میں 2 طرح کی حقیقت مطلقہ کو مانا گیا ہے. دنیا میں جتنی مظاہر نظر آتے ہیں 2 طرح کے ہیں، حیاتی اور غیر حیاتی. وہ کہتے ہیں حیاتی مظاہر کا مبدأ وہ حیاتی ہے اور غیر حیاتی مظاہر کا مبدأ اور خالق وہ غیر حیاتی ہے. یعنی مادہ اور روح دونوں کو انہوں نے مانا ہے ثنویت والوں نے. ماڈرن فلسفی میں ڈوئلزم کہا جاتا ہے، اس کا بانی ڈیکارٹ ہے. تیسرا مسلک، تیسری قسم کثرتیت ہے.
پلورلزم یعنی دو سے زیادہ حقائق مطلقہ ہیں۔ اس میں بھی دو مسالک ہیں فلسفیانہ تھیزم والوں کے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 4 عناصر اربعہ، پھر اس کی ذیل میں 105 عناصر بتائے جاتے ہیں فزکس وغیرہ میں، تو یہ حقائق مطلقہ ہے، سارے اسی سے کائنات بنی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بعض کہتے ہیں کہ انرجیز ہے، مختلف قسم کی انرجیز۔ 3 مسالک ہو گئے۔ چوتھا ہے پینتھیزم، یعنی جو کائنات ہے وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی کائنات ہے۔ وحدت الوجود کا جو تصوف میں ملتا ہے اس کا معاملہ ذرا الگ ہے، یہ الگ اصطلاح ہے، اس کو دونوں کو مترادف سمجھنا غلط ہے۔ وحدت الوجود کی جو عام تعبیر ہے اس میں یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اور اس سے آگے فلسفیانہ تشریح مناسب نہیں ہے، خطرناک ہے۔ اس کے آگے 5واں فلسفہ ہے پینتھیزم۔ ایک پینتھیزم ہے، ایک پینتھیزم جس میں یہ ہے کہ خدا کائنات ایک ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ خدا کائنات سے بھی باہر بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔ تو یہ فلسفیانہ مذہبیت کے آپ کہہ لیں 5 مسالک تھے۔ پھر ہم نے الحاد کی مختلف تقسیمات کو پڑھا، جس میں ایک اساسی تقسیم ہے الحاد مطلق۔ نمبر 1 الحاد مطلق، یعنی جس میں مطلقاً خدا کا انکار، مذہب کا انکار ہوتا ہے۔ نمبر 2 اگنوسٹکزم، لادریت، یونانی مذہب میں بھی فلسفے میں بھی ملتا ہے، اندیا عنادیہ، اور وہاں یہ ایک پرانا فلسفہ ہے۔ اور ابھی جدید فلسفے میں اگنوسٹکزم کہا جاتا ہے، تشکیک، فلسفہ تشکیک، اور بڑی تعداد میں مغربی فلاسفہ اس کے قائل رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ابھی بھی یورپ میں اگنوسٹک ہے، جن کی تعداد گراف دیکھا جائے تو ملحدین سے زیادہ ہے، جو کہتے ہیں نہ خدا کا انکار کرتے ہیں، نہ خدا کے انکار کے ہمارے پاس دلائل ہیں، اور نہ خدا کو ماننے کے دلائل ہیں، یعنی بیچ کا مسلک ہے، نہ انکار نہ اقرار، یہ اگنوسٹکزم ہے۔ یہ بھی پورا فلسفہ ہے، مزید تفصیلات پھر کبھی دیکھیں گے۔ تیسرا ہے ڈیزم، مظاہر پرستی، یہ خدا کو ماننا لیکن خدا کا کائنات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس کے بھی یونانی فلسفے کو دیکھا جائے تو وہاں بھی اس کے کچھ تصورات ملتے ہیں عقول عشرہ کی صورت میں، کہ خدا تو ہے لیکن کائنات کو دیگر عقول تاسعہ نے بنایا، عقل تاسعہ نے بنایا، خدا نے عقل اول کو بنایا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں خدا کی قدرت کو بہت محدود کیا گیا ہے، اور کائنات میں جو خدا کا ربط ہے مخلوق کے ساتھ اس کو کاٹ دیا گیا، تو تمام بنیادی عقائد کا اس میں انکار ہے، اور یہ بھی خالص الحاد ہے۔ ایک اور تقسیم اس میں ایک علمی الحاد، ایک نفسانی الحاد، ایک مایوسی والا الحاد۔ علمی الحاد جو فلسفہ پڑھ کے الحاد کی طرف الحاد کو اپنایا جائے۔ نمبر 2 نفسانی الحاد، یعنی خواہشات کی وجہ سے، جو تمام فسق و فجور کی بنیاد ہے۔ اور تیسرا مایوسی والا الحاد، جس کو نفسیاتی الحاد بھی کہتے ہیں، مسئلہ تقدیر پہ اعتراض کی وجہ سے، معاشی مشکلات کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے اللہ سے مایوس ہو جانا۔ اس کا حل مخاطب کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے سامنے محبت سے، پیار سے اس کا اسلام کا فلسفہ بتایا جائے کہ اسلام میں اگر دنیا میں مصائب ہے تو آخرت میں اس کا حل نکل آئے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ مسلم معاشرے میں اس والے الحاد، مایوسی والے الحاد کی سب سے زیادہ تعداد اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ نمبر 4 مذہب کے لبادے میں چھپے ملحدین اور زنادقہ، یہ بھی ایک طرح سے ملحدین کی کیٹیگری میں۔ ایک اور تقسیم ہم نے پڑھی ہے علمیاتی الحاد، دو بڑی تقسیم، انکاری الحاد، اثباتی الحاد۔ اثباتی الحاد جس میں خدا کو مان کر اس کے اختیارات کو محدود کیا جائے، جیسے کہ ڈیزم میں ہم نے پڑھ لیا۔ اور انکاری الحاد 3 ہے، علمیاتی الحاد جو ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ نمبر 2 تشکیکی الحاد، یہ بھی اگنوسٹکزم، اس کو بھی پڑھ لیا۔ اور نمبر 3 فطریاتی الحاد، یعنی لا آف نیچر اور طبیعیات کی روشنی میں کائنات کو سمجھنا۔ ورلڈ ویو صرف یہ ہو کہ طبیعیات ہی سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز نظر نہیں آتی، مشاہدے تجربے میں نہیں ہے، اس کا انکار۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار، جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار، یہ ہے فطریتی الحاد۔